السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے آج صرف ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ اس عظیم شخصیت کی کتاب ہے جس عظیم شخصیت کے بارے میں ابن ایاس الحنفی لکھتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اس سے روئے زمین پر اس جیسا کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے مؤلف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا عالم دین اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے علامہ امام سیوطی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے مدح میں لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں یہ متقدمین علماء کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور سے جرح و تعدیل کے ابواب میں سب سے بڑے عالم دین تھے۔ یہ اس قدر عظیم شخصیت کے حامل تھے کہ ان کے اساتذہ ان کے بارے میں تعریف کیا کرتے تھے۔ ان کے استاد علامہ عراقی رحمہ اللہ اور بھی دیگر اساتذہ کہتے تھے کہ یہ حدیث کے سب سے بڑے عالم دین ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں جب کہہ دے تو یہ بہت عظیم بات ہے، گویا یہ کوئی معمولی شخصیت کی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے جب ان کے زمانے میں ایک شخص سے سوال کیا گیا تو اس شخص نے نہایت ہی دردناک اور بہترین جواب دیا۔ کہا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے مجھ سے سوال نہ کرو، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی بساط نہیں ہے کہ اس عظیم شخصیت کا تعریف کروانے کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے عظیم شخصیت کی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ علم کا سمندر ہے۔ اس کے اندر اس میں جتنے اہم احادیث ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل استنباط کرنے والے احادیث ہو سکتے ہیں، تقریباً تمام احادیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس کتاب کو یاد کر لیتا ہے تو اس بات کو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان مسئلہ مسائل کو استنباط کرنے میں اور فقہی مسائل کو بتانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ بس اس کتاب کا کوئی حافظ ہو جائے تو اس کے پاس مسئلہ مسائل جب کوئی پوچھے گا تو دلیل کی روشنی میں بتا سکے گا۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، لہٰذا آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری مناسب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کتاب کے مؤلف جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، ان کے تعلق سے اہم باتوں کو جان لیا جائے۔ تو آئیے ہم ان کے تعلق سے جان لیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا منہج بتائیں گے کہ ہم حدیث کی شرح کیسے کریں گے، حدیث کی شرح میں ہمارا اسلوب کیا رہے گا۔ یہ تو طے ہے کہ ہم ابھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے بس مختصراً گفتگو کریں گے، لیکن جب حدیث کی شرح میں جائیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے بنیادی باتوں کو جان لیتے ہیں مختصراً۔ جس عظیم شخصیت کے بارے میں علماء کرام گفتگو کرتے ہیں ان کا مکمل نام
احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد ہے۔ یہ ان کا مکمل نام ہے۔ مکمل نام اکثر عموماً نہیں یاد کیا جاتا ہے، بس یہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی کنیت ابو الفضل ہے اور نسبت کنانی، اسقلانی، مصری، قاہری، اسقلانی جو ہے اس سے معروف ہیں، اور چونکہ مصری، قاہری ان سب کی طرف بھی نسبت کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ ولادت ان کی 12 شعبان 773 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ قاہرہ میں، یہ قاہرہ مصر کے ایک مشہور یعنی علمی شہر ایک ہے قاہرہ، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی اور وفات بھی وہیں پر پائے ہیں۔ 28 ذی الحجہ 852 ہجری کو وفات بھی وہیں پر ان کی ہوئی ہے۔ اچھا، ان کی تصنیفات کے تعلق سے آئیے جان لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے تصنیفات یعنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے اس کو جانیں، تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی تعلیمی سفر کے بارے میں بھی جان لیں، کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایسے عظیم شخصیت ہیں جن کے تعلق سے بڑے بڑے علماء نے مدح کیا ہے، تو ذرا ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جب یہ 4 سال کی عمر کے ہوئے تو ان کے والد وفات پا چکے، ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ گویا کہ ان کے والد کے وفات ہو جانے کے بعد ماں نے بڑی ذمہ داری سے یعنی ان کو عالم دین بنانے تک اور ان کو محدث بننے تک بڑا اہم یعنی کردار ادا کیا ہے۔ گویا ایک ماں بغیر شوہر کے بھی اپنے بچے کو محدث بنا سکتی ہے، فقیہ بنا سکتی ہے، دنیا کے امام بنا سکتی ہے۔ لہذا دور حاضر کی خواتین کو، ہماری ماؤں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک بچہ 4 سال کی عمر میں اپنے باپ کو کھو دیتا ہے، بغیر باپ کے ایک ماں نے کیسی تربیت کی، یہ بھی تاریخ میں ایک سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے ان کی زندگی پر بھی۔ البتہ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو اگلے سال یعنی جب 5 سال کی عمر کو پہنچے تو بضابطہ ان کی تعلیم کا آغاز ان کی والدہ نے کرا دیا، اور بچپن سے یہ بہت ذہین تھے۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم جو ایک بہت بڑی سورہ ہے، سورہ مریم کو انہوں نے ایک ہی دن میں حفظ کر ڈالا تھا، اور آپ تعجب کریں گے کہ 9 سال کی عمر میں ہی پورے قرآن مجید کو انہوں نے یاد کر لیا، گویا کہ حافظ قرآن بن گئی۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ جس فن میں انہوں نے قدم رکھا اس فن میں سب سے بڑے ماہر نکلے۔ ان کو فن حدیث میں رغبت ہونے سے پہلے ان کو شعر و شاعری اور ادب سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب ان کی قدم شعر و شاعری میں گئی تو اتنے بڑے ماہر ہوئے کہ شعراء 7 میں ان کو شمار کیا جانے لگا، بہت ماہر ہوئے۔ پھر فن حدیث میں جب رغبت ہوئی تو یہ اپنے زمانے میں اس قدر عظیم ہوئے کہ تمام محدثین کے سالار ان کو کہا جانے لگا، یعنی تمام محدثین کے سپہ سالار یہ ٹھہرے، اور خود ان کے اساتذہ نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے تعلق سے جو بنیادی بات جاننی چاہیے ایک مختصر میرے خیال سے، یہ ان کے جو ذمہ داری جو انہوں نے نبھائی وہ قضا کی۔ 827 ہجری میں جو ایک مسئلہ مسائل بتایا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے دینی شرعی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو 827 ہجری میں قضا کے عہدے کو انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن یہ عموماً اس میں ان کے دل کی خواہش نہیں تھی کہ اس عہدے کو قبول کریں، اور بہرحال انہیں جبراً قبول کرنا ہی پڑا۔ جب حالات کہتے ہیں کہ سازگار ہو جائیں، خراب ہوں، تو بہرحال حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے لیکن وہ اپنے طرف سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ خود انہوں نے کئی مرتبہ چھوڑ بھی دیا، بیچ میں پھر بنائے گئے۔ اصل نقطہ ہے کہ 827 ہجری میں انہیں قضا کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور 852 ہجری میں ان کی وفات جب ہوئی تو اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ 852 ہجری میں جب وفات کے قریب پہنچے، یا پھر 852 ہجری میں
یعنی یہ قضا کے عہدے پر فائز نہیں تھے، یہ سب سے اہم بات۔ اب آئیے ذرا ان کے تصنیفات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے کون سی عظیم کتابیں لکھی ہیں جن کے تعلق سے علماء کرام اس قدر مدح کرتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے ابن حجر جیسا کوئی انسان ہی نہیں دیکھا ہے، تو آخر انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ وہ انسان اس قدر مجبور ہو گیا کہ کہنے لگے کہ ابن حجر جیسا کوئی انسان میں نے نہیں دیکھا۔ آئیے ذرا ان کی کتابوں کی طرف جائیں۔ 250 سے زائد ان کی کتابیں اور رسائل ہیں، جن میں سے ہم نے پانچ منتخب اور سب سے یعنی بہترین کتابوں کو یہاں پہ ہم نے جمع کیا ہے۔ آئیے ان کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 5 کتابیں اہم ہیں۔ نمبر 1 پر ہم نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کو رکھا ہے، چونکہ یہی کتاب ہم پڑھیں گے اور یہ نہایت ہی بہترین کتاب ہے اپنے اندر، یعنی تمام جو مسائل یعنی جن احادیث سے استنباط کیا جاتا ہے وہ تمام احادیث اس کتاب کے اندر جمع ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، یہ بھی کتاب نہایت ہی جامع ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہ بھی بہترین کتاب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اس میں ماشاءاللہ اچھے سے ذکر ہے۔ تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، یہ دونوں الگ الگ کتابیں۔ تقریب التہذیب جو ہے یہ مختصر ایک تہذیب الکمال ہے، اس کی مختصر ہے یہ تقریب التہذیب، اور یہ فن رجال الحدیث کے تعلق سے ہے کہ فن میں ہے۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہ مصطلح الحدیث کے فن میں ہے، اصول حدیث جن کو جاننا ہو تو یہ کتاب پڑھیں، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو یہ 5 بہت ہی بہترین کتاب ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، اور بھی ان کے علاوہ کتابیں ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھے مکتبہ شاملہ میں لے جا کر کے آپ کو دکھائیں کہ ان کی کتنی ساری کتابیں ہیں۔ آئیے تب ہم آپ کو مکتبہ شاملہ کی طرف لے چلیں۔ مکتبہ شاملہ ہے، مکتبہ شاملہ میں ہم ابن حجر لکھیں گے تو دیکھیے ابن حجر العسقلانی، یہاں پر آپ دیکھیں مؤلف کے تعلق سے یہاں پر کچھ باتیں اہم بتائی گئی۔ 773 ہجری میں ولادت ہوئی، 852 ہجری میں وفات پائے، 1372 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی، 1449 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہاں پہ ان کا نام بھی ہے، اچھا، احمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی، ابوالفضل شہاب الدین، سب یہیں پر ہیں۔ یہاں پر سب سے اہم جو ہے ان کی کتابوں کو ہمیں دیکھنا ہے، تو آئیے ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری ہیں، یہ دیکھتے چلیں آپ، پوری کتابیں ان کی بھری پڑی ہیں، اور بھی ان کی کتابیں ان کے، اسی لیے ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو آئیے ان کے اظہار الکل پہ لگا کر کے ہم اس کی پوری کتاب ہی دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر زوائد، تغلیق التعلیق، طبقات فتح الباری، دیکھیے یہاں پہ فتح الباری بھی ہے ماشاءاللہ، اسی طریقے سے العجاب بھی ہے، بہت ساری کتابیں ان کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر۔ اگر کوئی کتاب پڑھنی ہو تو یہاں پر آپ آ کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ الدرر الکامنہ بھی ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ بھی یہاں پر ایک کتاب موجود ہے جو ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا، اور بھی بہت ساری کتابیں، لسان المیزان ہے، رفع الاسر ہے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، دیکھیے یہاں پہ یہ بھی ہے، رفع الاسر بھی ہے، اور بھی کتابیں دیکھیے بہت ہی بہترین اچھی اچھی کتابیں ماشاءاللہ۔ نخبۃ الفکر ہے، تہذیب التہذیب ہے، یہ دیکھیے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب کدھر ہے، تقریب التہذیب، جی یہ دیکھیے تقریب التہذیب، یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اسی طریقے سے تلخیص بھی ہے، انباء الغمری بانباء العمر، جو کتاب ہے فن تاریخ میں ہے، جو انباء الغمری ہے یہ فن تاریخ میں ہے، اور بہترین کتاب ہے یہ ماشاءاللہ۔ نتائج الافکار، لسان المیزان، نزہۃ النظر، یہ دیکھ سکتے ہیں، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہ بھی ہم نے ذکر کیا۔
تو یہ مطلب یہاں پہ ان کی ساری کتابیں ماشاءاللہ ذکر ہیں. اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہو تو آپ آئیں یہاں پر، اور یہاں سے آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جیسے مان لیجئے بلوغ المرام میں ہم جاتے ہیں، یہاں پر یہ بلوغ المرام ہم ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ پورے حدیث وغیرہ مذکور ہے اچھے سے. تو امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. اور جو اہم بات ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو چیزیں بتائیں اس کو ایک جو بلاگ ہے بلاگ پر بنا کر کے ساری چیزیں ڈال دیں گے. اس لیے آپ سب وہاں پر جا کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں نام و نمود سے، ریاکاری سے، شہرت سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.